یہ بابرکت مہینہ ماہ رمضان المبارک، جس میں باقی 11 مہینوں کے اندر جو عبادات ہوتی ہیں ان سے اس مہینے میں کچھ اضافے کے ساتھ عبادات کرنی پڑتی ہیں۔ انہی میں سے ایک روزہ ہے اور دوسری عبادت تراویح ہے۔ نماز تراویح اور روزہ یہ باقی مہینوں میں بطور فرض اور سنت نہیں ہوتا، لیکن اس ماہ مبارک میں روزہ بھی فرض اور نماز تراویح بھی سنت مؤکدہ، جسے اللہ پاک نے دوسرے پارے کے اندر ارشاد فرمایا فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، فرمایا جو شخص بھی ماہ رمضان المبارک پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ اب یہ روزے رکھنا فرض ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ اس کی وضاحت ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ مشکوٰۃ شریف میں جب آپ نے ماہ رمضان المبارک کے آنے سے ایک دن پہلے خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں یہ بھی ارشاد فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ، کہ اللہ پاک نے اس ماہ مبارک کے روزے فرض کر دیے ہیں۔ وقیامہ لیلہ تطوعا، اور رات کے قیام یعنی نماز تراویح جو ہے اسے زید عبادت اللہ نے قرار دی۔ تو معلوم ہوا ماہ رمضان المبارک کے اندر روزے رکھنے فرض اور نماز تراویح پڑھنا جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ جس کی ادائیگی لازمی ہوتی ہے، اس کے اندر اختیار نہیں ہوتا ہے کہ مزیہ ادا کر لو مزیہ چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح ظہر کی سنتیں ہیں، مغرب کی سنتیں ہیں، فجر کی سنتیں ہیں، ان کو چھوڑنے والا گناہ گار ہوتا ہے، اسی طرح نماز تراویح چھوڑنے والا بھی کیا ہوتا ہے؟ گناہ گار ہوتا ہے۔ اور نماز تراویح اکیلے پڑھنا چاہیے یا جماعت کے ساتھ؟ یاد رکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ اس کی جماعت کرانے کا یہ نظام بنایا، لہٰذا جماعت کے ساتھ ہی نماز تراویح پڑھنی چاہیے۔ اور نماز تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں؟ نماز تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ جو حنفی لوگ ہیں، جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں، بلکہ ایک اضافی بات بھی سنتے چلیے، یہ جو فقہ کے امام ہیں نا 4، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام شافعی، ان سب ائمہ کے نزدیک 20 ہی رکعتیں ہیں۔ ہم چونکہ حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فقہ کی بنیاد رکھی ہے حضور کے آخری عمل پر اور صحابہ کرام کے آخری عمل پر، تو یہ جو نماز تراویح 20 رکعتیں ہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 20 رکعتوں کی جماعت کرانے کا سلسلہ جاری فرمایا، وہ بھی اور اس سے پہلے حضور نے بھی 20 رکعتیں پڑھیں، حضرت ابو بکر نے بھی 20 رکعتیں ہی پڑھیں۔ تو اس لیے حضرت علی، حضرت عثمان، جتنے خلفائے راشدین ہیں، صحابہ کرام ہیں، سب نے 20 ہی تراویحیں جو ہیں وہ پڑھی ہیں۔ لہٰذا جو حضرات 8 رکعتیں پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں تو وہ 12 رکعتیں جو چھوڑتے ہیں وہ اللہ رسول کے ہاں مجرم ہیں، کہ ان کو 8 اور باقی 12 جو ہیں یہ مکمل 20 جو ہیں وہ نماز تراویح پڑھنی چاہیے۔ اگر قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا کہ رکعتیں تو 20 تھی، تم نے 8 پڑھی، تو پھر کیا جواب دیں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں 8 رکعتیں ہیں، ان کے پاس 8 رکعتیں نماز تراویح کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہ دلیل دیتے ہیں نماز تہجد کی حدیث سے،
جبکہ اس سے 8 رکعتیں نہیں ثابت ہوتی. 20 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، حضرت ابو بکر نے پڑھی، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، باقی صحابہ نے پڑھی، جو کہ آج کل آپ حرمین شریفین میں بھی دیکھتے ہیں کہ 20 رکعتیں ہی پڑھی جاتی ہیں. تو اس لیے کوشش کریں 20 رکعتیں ہی نماز تراویح پڑھیں اور اس کے اندر غفلت اور سستی جو ہے وہ نہ کریں، چاہے کوئی جتنے دلائل دیتا رہے. چونکہ ہم جو ہیں حنفی ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث سے نماز تراویح کی رکعتیں ثابت کی ہیں وہ کتنی ہیں؟ 20 ہی ہیں. تو اس لیے ہمیں 20 ہی پڑھنی چاہیے.